ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. معزز دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنا ڈر اور اپنا خوف رکھنے والوں کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی. ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مقام ربہ، جو اللہ سے ڈرا، جس نے اپنے رب کا خوف اپنے دل میں رکھا، مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ، اور خواہشات نفسانی سے رک گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اللہ فرماتا ہے پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو معزز دوستو، دنیا کے اندر سوائے اللہ تبارک و تعالی کے نیک اور مخلص بندوں کے، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی سے ڈرتا ہے. کوئی شخص لوگوں کی باتوں سے ڈرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کوئی حکومت سے ڈرتا ہے، کوئی قانون سے ڈرتا ہے، کوئی دشمن سے ڈرتا ہے، کوئی بیماری سے ڈرتا ہے، کوئی غربت سے ڈرتا ہے، کوئی اپنے مال میں کاروبار میں نقصان ہونے سے ڈرتا ہے، کوئی اپنی بے عزتی توہین اور انسلٹ ہونے سے ڈرتا ہے، اور کوئی موت سے ڈرتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں تو وہ کسی اور چیز سے نہیں ڈرتے، بلکہ ہر چیز ان کے مطیع اور فرمانبردار ہو جاتی ہے. وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے، بلکہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جن کے دلوں میں رب کے سامنے کھڑے ہونے کا اور سوال اور جواب ہونے کا ڈر ہوتا ہے، وہ پھر دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے، بلکہ دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے، ان کی غلام اور بندی بن کر. مگر دنیا کی دولت ان کے قدم چومتی ہے، مگر وہ اس دولت کی پرواہ نہیں کرتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں. تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، دنیا پھر ان کی جو ہے وہ پیچھے لگ جاتی ہے، ان کے غلام بن جاتی ہے. بادشاہ ان کے در پہ سلامی کو حاضر ہوتے ہیں جی، اور جن کا رجوع اور جن کی توجہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہو، یہ دنیا کے جو حاکم ہیں ان کی نگاہوں میں پھر ان کی عزت اللہ بڑھا دیتا ہے. اپنے نیک بندوں کی عزت دنیا کے حاکموں کے دل میں اور نگاہ میں وہ پھر بڑے بلند مرتبہ ہو جاتے ہیں. اللہ پھر ان سے عزت کرواتا ہے اپنے محبوب اور نیک بندوں کی، جو رب سے ڈرتے ہیں. رب کے علاوہ جو کسی سے نہیں ڈرتے، ساری دنیا پھر ان سے ڈرتی ہے. تو فرمایا تو پھر دنیا کے اندر بھی دنیا جو ہے ان کی مطیع اور فرما بردار ہو جاتی ہے، اور دولت ان کے قدم چومتی ہے، دنیا ان کے پیچھے پیچھے باندھی اور لونڈی کی طرح چلتی ہے. آخرت میں فرمایا
فإن الجنت ہی المأوى، پھر جنت جو ہے وہ اس کا آخرت میں ٹھکانہ ہوگا۔ تو دوستان محترم، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اقشعر جسد العبد من خشیت اللہ تعالی، کہ جب کوئی بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے، کسی بندے کا جسم اللہ کے خوف سے اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہے، کانپتا ہے، تو فرمایا اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے پت جڑ کے موسم میں درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جڑ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، خوف خدا بندے کو اعمال صالحہ کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ جب انسان کو یہ خوف ہو اور اس کا یہ گمان اور یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے برے اعمال پر پکڑ کرے گا، اس کا خوف ہوگا، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ برے اعمال سے، گناہوں سے وہ بچتا ہے اور اعمال صالحہ کی طرف جو ہے وہ خوف خدا اس کو رغبت دلاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے اور وہ احکام خداوندی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں خوف خدا ہے۔ فرائض کی ادائیگی میں وہ غفلت نہیں کرتا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی وہ پابندی کرتا ہے اور کسی قسم کی برائی کا ارتکاب نہیں کرتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ وہ زنا کے قریب نہیں جاتا، شراب نہیں پیے گا، چوری نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کسی سے حسد نہیں کرے گا، کسی مسلمان کے متعلق دل میں بغض اور کینہ اور حسد نہیں رکھے گا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا، کسی سے ہیرا پھیری دھوکہ نہیں کرے گا، کسی سے منافقت سے پیش نہیں آئے گا، جی سود نہیں کھائے گا۔ گویا خوف الہی جو ہے وہ گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کا ذریعہ ہے اور بخشش کا سبب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص جس نے کبھی کوئی نیکی نہ کی تھی، اس نے ساری زندگی نافرمانیوں کے اندر بسر کی، گناہوں کے اندر مبتلا رہا۔ جب اس کا وقت آخرت آیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری میت کو جلا کے راکھ کر دینا، پھر اس کی راکھ جو ہے وہ آدھی راکھ خشکی میں اڑا دینا، آدھی جو ہے وہ دریا میں بہا دینا۔ اللہ کی قسم کہنے لگا کہ اگر اللہ نے مجھے عذاب دیا تو سب جہانوں سے زیادہ عذاب دے گا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میں سب سے زیادہ گنہگار ہوں اور نافرمانی کے اندر اپنی زندگی بسر کی ہے۔ اب جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی وصیت پر اس کے اہل خانہ نے، اس کے بیٹوں نے عمل کیا، اس کو جلا دیا، جلا کے اس کی راکھ جو ہے وہ پہاڑوں پر اور جنگلوں کے اندر آدھی اڑا دی، آدھی جو ہے وہ سمندروں کے اندر بہا دی۔ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی بے نیاز ہے، احکم الحاکمین ہے۔ اس نے حکم دیا ہوا کو کہ یہ ساری راکھ جو ہے اس کی جمع کر دی جائے، جمع کر کے دوبارہ اس کو کھڑا کر کے اپنے سامنے پیش کر دیا۔ جب وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا تو اللہ نے پوچھا کہ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا، راکھ کر دینا، راکھ میری ہواؤں میں اڑا دینا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یا رب العالمین من خشیتی، تیرے خوف سے، تیرے عذاب کے ڈر سے میں نے ایسا کیا۔ مجھے اپنے اعمال کا پتہ تھا کہ نافرمانی میں ساری زندگی بسر کی ہے، اس لیے میں نے تجھ سے ڈرتے ہوئے اپنے وارثوں کو یہ وصیت کر دی کہ مجھے جلا کے راکھ کر دینا، کہ تاکہ رب مجھے پوچھ نہ سکے، میرا رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے خوف سے میں نے ایسا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ پوچھا تو اس نے کہا کہ من خشیتی،
کہ باری تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ تیرے خوف سے میں نے ایسا کیا اور کوئی وجہ نہیں تھی. اللہ پاک نے فرمایا اگر تم مجھ سے ڈر کے ایسا کیا ہے تو جا میں نے تیری بخشش کر دی. اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی. تو دوستو پتہ یہ چلا کہ خوف خدا جو ہے اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ڈرنے والوں کو بخش دیتا ہے. لہذا ہر انسان کو ہر حال میں اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. رب کی بارگاہ میں حاضری کا ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. خوف خدا ہمارے دلوں میں رہنا چاہیے. اگر گنہگار ہو تو جلد جو ہے وہ توبہ کر لینی چاہیے. اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. اگر کوئی نیک ہے تو بھی اللہ سے ڈرتا رہے. کیوں؟ اگر کوئی نیک ہے تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا, صرف اور صرف اللہ سے ڈرے گا. اگر کوئی گنہگار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ رب سے ڈرتے ہوئے توبہ کر لے, استغفار کر لے اور رب کی جو ہے وہ اطاعت اور فرمانبرداری شروع کر دے گا, احکامات خداوندی کی تعمیل شروع کر دے گا. تو میرے دوستو خوف خدا ایک ایسی چیز ہے کہ جس دل کے اندر ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا, برے اعمال سے بچے گا, نیکی کی طرف جو ہے وہ رغبت اختیار کرے گا, اعمال صالحہ کی طرف جو ہے وہ اس کی توجہ زیادہ ہوگی, رجحان زیادہ ہوگا. اس لیے اور پھر آخرت میں فرمایا اللہ پاک نے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ میں اس کو معاف بھی کر دوں گا, بخش بھی دوں گا اور اس کا ٹھکانہ جنت کے اندر بناؤں گا. تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں, کسی گھڑی کسی حالت میں بھی ہوں, کسی کیفیت میں بھی ہوں, ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں حاضری لازم ہے, یقینی ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ہاں شیطان جس کی عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو جاتا ہے اور خوف خدا کو بھول کر, رب کی بارگاہ میں حاضری کو بھول کر وہ غلط کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے دلوں میں, دماغ میں ہر وقت خوف خدا ہو, اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہمارے پیش نظر ہو. اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی رضا اور محبت عطا فرمائے اور اپنے احکامات کے مطابق ہمیں زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.